بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کی تاکید و فضیلت. تاکید تو اسی کے لیے ہے جس پر قربانی واجب ہو. جس پر واجب نہ ہو اگر وہ بھی کر دے یا کوئی شخص اپنے بچوں کی طرف سے بھی کر دے تو اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے. تو قربانی کی تاکید تو اسی کے لیے ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے. قربانی کن پر واجب ہوتی ہے؟ یہ بھی ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان مقیم جس کے پاس بقدر نصاب چاندی کے نصاب کے بقدر مالیت ہو. یعنی بقدر نصاب چاندی کا نصاب ہو یا چاندی کے نصاب کی مالیت کے بقدر اس کے پاس اور مال ہو. ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان مقیم جس کے پاس بقدر نصاب چاندی کا نصاب کتنا ہے؟ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے. 52.5 تولہ چاندی یا روزمرہ کی حاجت ضروریہ یا روزمرہ کی حاجت ضروریہ سے زائد ہو. یعنی جو روزمرہ استعمال میں آتی ہی چیزیں یعنی اپنی ضروریات ہیں روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں اس سے زائد اتنی ہی مالیت کے اسباب ہوں اس پر یہ قربانی واجب ہے. مسئلہ ذہن میں آ گیا. ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان مقیم جس کے پاس یعنی چاندی کے نصاب کے بقدر چاندی ہو یا چاندی کی مالیت کے برابر چاندی کی مالیت اپنی ضروریات سے زائد سامان ہو مال وغیرہ موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تاکید تو اسی کے لیے ہے جس پر قربانی واجب ہو. لیکن جس پر واجب نہ ہو اگر وہ بھی کر دے یا کوئی شخص اپنے بچوں کی طرف سے بچوں پر تو قربانی واجب نہیں ہے نا. اگر کوئی اپنے بچوں کی طرف سے بھی کر دے تو اس کو بھی بہت ثواب ملتا ہے. اور اگر کسی میت کی طرف سے کر لے اس میت کو بھی بہت ثواب ملتا ہے. اللہ اب اس کے متعلق آیتیں اور حدیثیں لکھی جاتی ہیں. قرآن پاک کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سورہ کوثر کی آخری آیتیں ہیں درمیان کی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے.
یہ حکم امت کو بھی شامل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہونے کی دلیل کوئی نہیں بلکہ عام ہونے کی دلیل موجود ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے، کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آوے۔ اس حدیث شریف سے کس قدر ناراضگی معلوم ہوتی ہے ان سے جو کہ باوجود واجب ہونے کے ترک کرتے ہیں۔ اس کو وہ لوگ بھی سن کر بیدار ہیں، کیا اس کو وہ لوگ سن کر ہی بیدار نہ ہوں گے؟ نمبر 2، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا وہ ان مخصوص چوپاؤں پر یعنی گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ سب کے نر مادہ پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ بہرحال قربانی ہے قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے کہ ان کی قربانی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی رفعت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس حکمت کے علاوہ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں، مثلا دنیاوی فائدے، کھانا اور کھلانا، اور اخروی فائدہ ثواب۔ اب ایک آیت میں آتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ خاص حق تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس سے ثواب کرنے کی نیت ہو، کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو جو تمہارے زیر کر دیا تاکہ تم اس بات پر اللہ کی برتری بیان کرو، اس نے تم کو توفیق دی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن ماں بمائے اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے حاضر ہوگا، یعنی ان سب چیزوں کے بدلے میں ثواب ملے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجے میں پہنچ جاتا ہے، سو تم لوگ جی خوش کر کے قربانی کیا کرو۔ زیادہ داموں کے خرچ ہونے پر اپنا جی برا مت کیا کرو۔ زیادہ داموں کا خرچ ہو جانے پر اپنا جی برا مت کیا کرو، یعنی خوب خوش دلی سے قربانی کریں۔ اپنی ہمت کے مطابق ہے، کوئی جیسا بھی انشاءاللہ جانور خرید لیں اپنی ہمت توفیق کے مطابق۔ بعض مہنگے جانور بھی ہوتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہے، جس طرح چاہیں خرید سکتے ہیں۔
اور زید بن ارقم سے روایت ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نسبی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت ابیکم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے رکھیا کہ ہم کو اس میں کیا ملتا ہے، اس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ انہوں نے رکھیا اگر اون والا جانور ہو یعنی بھیڑ دمبا ہو، آپ نے فرمایا پھر ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی۔ کتنی بڑی رحمت ہے کہ بکری وغیرہ کی قربانی کرنے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیروکار شمار کیے گئے، جنہوں نے اپنے پیارے پہلوٹے بچے کو قربان کیا تھا، جو بڑھاپے میں بڑی تمناؤں کے بعد نصیب ہوا تھا۔ اس سے بڑھ کر وہ فضیلت کیا ہوگی؟ الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ نے جنت سے کون سا جانور بھیجا اوپر سے؟ ہاں مینڈا، وہ بھی ہے۔ اب آپ اس کو ذبح کر لیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اس کو ذبح کرنا یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر لیا۔ ہاں اگر وہ ذبح اسماعیل علیہ السلام اگر ذبح ہو جاتے تو پھر بھائی پھر تو بھائی تو پھر تو جو بیٹے ہیں نا ان کی لائن لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے مہربانی فرمائی۔ اللہ پھر تو بہت بڑا احسان کیا۔ بعض دفعہ خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اب کوئی خواب میں کوئی دیکھے نا، کوئی خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب میں کوئی دیکھے میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ بیٹے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی جگہ پر کسی جانور کی قربانی کریں، بس یہ ہے الحمدللہ جانور قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر ہی ہوتی ہے کہ اپنے خواب میں دیکھا کہ اپنے کسی بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو اس کی تعبیر نہیں وہ ذبح کر رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی جگہ پر کوئی جانور ذبح کر دیں، الحمدللہ آپ کو اس کی قربانی کا ثواب مل جائے گا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجران والے کے نیک عالم دین، مجھے معلوم نہیں کہ حیات ہیں، ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب سے رکھی کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا کتب خانہ جل رہا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے میرا کتب خانہ جل رہا ہے۔ عالم دین تھے، بڑے عالم دین، ان کی کتابیں تھیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا کتب خانہ جل رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے بڑی اچھی تعبیر دی، فرمانے لگے یہ تو آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے پہلے زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اس کو آگ کھا جاتی تھی، تاکل النار۔ یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ خوب گوشت کھاتے ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ۔ ورنہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ وہاں جانور ذبح کریں اور قربانی کے قبول ہونے کی نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو آگ کھا جاتی تھی۔
تو فرمایا یہ تو آپ بڑا اچھا خواب ہے. تو خواب کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تعبیر، خواب کی تعبیر بھی القائی ہوتی ہے. اگر جو حضرات خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ہوتے ہیں، عین موقع پر حال کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ دل میں اللہ اس کی تعبیر ڈال دیتے ہیں. الحمدللہ. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اپنے قربانی میں ثواب کی نہیں رکھتا ہوں، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی. ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یہ غالباً حضرت حنش فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 2 دمبے قربانی کے لیے لائے، 2 دمبے قربانی کے لیے لائے. فرمایا ان میں ایک میری طرف سے ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. میں نے ان سے اس کے متعلق گفتگو کی. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا. کہ آپ نے حکم دیا تھا کہ میری طرف سے بھی آپ قربانی کرنا. فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا حق ہے. اگر ہم ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک حصہ دیا کریں تو یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. الحمدللہ. ہاں جن کے پاس اطاعت ہو، پہلے تو اپنی جو واجب قربانی ہے وہ ہے، اگر اس سے مزید کی بھی ہمت ہو تو پھر الحمدللہ. ہمارے کتنے بھائی ہیں ایسے ماشاء اللہ میں جانتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا ہے. صحیح نہیں، پوری امت کی طرف سے قربانی، اور جس نے میری تصدیق کی. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا تھا. ہم نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کی پوری امت کی طرف سے قربانی فرمائی. الحمدللہ کہ میری ہیں پوری امت کو اس کا ثواب پہنچ جانا نا. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو ثواب میں شامل کرنا تھا، نہ یہ کہ قربانی سب کی طرف سے اس طرح ہو گئی کہ اب کسی کا ذمہ قربانی باقی نہیں. یہ نہیں، مقصد پوری امت کو ثواب میں شامل کرنا. تو ہاں نیت بڑی سے بڑی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ پوری امت سے قربانی ساقط ہو گئی. قربانی نہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ تو کریں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے پوری امت اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے قربانی کر کے مقصد ان کو ثواب میں شامل کرنا تھا اور ان کو ثواب پہنچانا تھا. اور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں امت کو یاد رکھا. قربانی میں امت کو یاد رکھا تو افسوس ہے کہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رکھیں اور ایک حصہ بھی آپ کی طرف سے نہ کریں.
کہ جن کے پاس گنجائش اور ہم لگے اپنے پہلے تو اپنی جو واجب قربانی ہے وہ، اور پھر اس کے بعد گنجائش ہو تو پھر الحمدللہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف سے بھی جانور میں کوئی حصہ ہے چاہے اور لے لیا یہ حضور کی طرف سے حصہ ہے، بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی، چلو یہ احادیث مبارکہ ہے نور سے بھری ہوئی سب الحمدللہ۔ حضرت ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، اور فرمایا 63 اونٹ آپ نے خود ذبح فرمایا۔ اللہ نے بہت بڑی قوت عطا فرما دی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالی صاحب ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، قدم قدم پر ہے ہمارا۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ہم نے دینا بخاری شریف دینا یہ بھی سبق ہے آپ کے لیے۔ ہاں یہ شربت ہے آپ کے لیے الحمدللہ۔ ہاں ہاں دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں الحمدللہ۔ یہ بخاری شریف یہ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا ہے الحمدللہ۔ ہاں اب آپ دیکھیں اور اسود سے روایت ہے سألت عائشۃ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ۔ بھائی ظاہر صاحب ماشاء اللہ علم دین کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، یہ کوئی نہیں کوئی چلتے چلتے چیز مل جائے انشاءاللہ، محنت کی سب جگہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی کرتا رہتا ہوں، بار بار کرتا رہوں گا۔ دیکھو اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک روایت پہلے سنا دوں آپ کو، پہلے بھی شاید سنائی ہوگی، پھر سناؤں گا، بار بار سناؤں گا۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ۔ سبحان اللہ، احادیث مبارکہ نور سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنے مبارک گھر میں آپ کا مشورہ کیا تھا؟ یصنع فی بیتہ، آپ گھر میں آپ کا مشغلہ، آپ کیا کام آپ کیا کام کاج کرتے تھے؟ تو ام المؤمنین فرماتی یکون فی محنت اہلہ، یکون فی محنت اہلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر والوں کی خدمت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہمت ہو تو ان کے کام میں ہاتھ بٹانا، جتنی ہمت ہو ضرور ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ خدمت اہل ہی آپ پھر اوپر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الا بشرا من البشر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک بشر تھے، جو جتنے بشری کام ہیں وہ سب آپ کرتے تھے، بشری تقاضے کے مطابق جتنے کام تھے سب فرمائے۔
یحلب شاتہ یحلب شاتہ، اپنی بکری کا دودھ دو لیتے ہیں، اپنی بکری کا دودھ دو، دودھ والا خود دو لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دویا، بکری کا دودھ دویا ہے نا، تو آپ کا یہ مبارک عمل ان حضرات کے کام پر سایہ ہے جو دودھ والا کام کرتے ہیں۔ یاد نہ ہم کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ عمل تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس نے کیا ہے۔ کرتے رہتا ہوں، آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، آدمی تقوی سے اونچا ہوتا ہے۔ آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے، خدا خوفی کے جذبے سے اونچا ہوتا ہے۔ پیشہ کوئی بھی ہو، یہ تو سب ہماری ضرورت ہے نا۔ یخدم نفسہ یخدم نفسہ، اور اپنی خدمت آپ خود فرماتے ہیں، اپنی خدمت خود، یعنی جہاں تک ہو سکتا اپنی خدمت کوئی ضرورت کی چیز ہو خود ہی ہے اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی خدمت خود فرماتے ہیں گھر میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ماں ہے گھر میں، گھر والے اپنا کوئی کام میں مشغول ہے، کوئی اپنی خدمت کی ضرورت ہے تو جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی خدمت خود کرتے، اپنا کام خود کرتے آ رہے ہیں۔ یخیط ثوبہ، اور اپنے کپڑے کو خود سی لیتے، اپنے کپڑے کو خود سی لیتے۔ یخیط ثوبہ، اپنے کپڑے کو خود سی لیتے ہیں۔ آپ کا یہ مبارک عمل ان حضرات کے عمل کے اوپر سایہ ہے، ان حضرات کے کام پر سایہ ہے جو کپڑے کی سلائی کا کام کرتے ہیں۔ آگنا کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے۔ آگنا بھائی اگر یہ کپڑا نہ سیے تو بھائی آپ عید کے دن نئے کپڑے کیسے پہن کے جائیں گے؟ اب آپ دیکھ لیں، انہیں کی برکت سے ایک نظام اللہ خدمت سے جوڑ رکھا اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ وہاں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں ملکہانس میں حاضر ہوا، وہاں ایک جگہ ایک گھر میں کھانا تھا، بات چیت کے بعد ہمارے ڈاکٹر عباس صاحب انہوں نے کھانا رکھا ہوا، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے الحمدللہ۔ مجھے وہاں پر مارشل نیاز صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں مارشل نیاز، انہوں نے بتلایا کہ یہ ڈاکٹر عباس صاحب، میں ان کی میرے خیال میڈیسن کی دکان ہے، مجھے بتلایا کہ ان کی ایک خوبی بتائی، فرمایا کہ یعنی مہنگائی ہوتی رہتی ہے، مہنگائی ہوتی رہتی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہی پہلے سے سستی دوائیاں خرید کر رکھی ہوئی، پہلے سے سستی دوائیاں، کافی ساری سستی دوائیاں خرید کر رکھ لی۔ مقصد یہ تھا کہ بعد میں کوئی غریب لوگ آئیں گے ان کو بالکل سستے داموں پر فروخت کروں گا۔ الحمدللہ نیت کا کتنا فرق ہوتا ہے، ایک اس نیت سے خرید کر رکھے نہ کہ بھائی مہنگی بیچوں گا، ان کا یہ تھا کہ پہلے سے سستی چیزیں خرید لی تاکہ بعد میں غریب لوگ آئیں ان کو تکلیف نہ ہو، یہ مہنگائی کی وجہ سے چلو ان کو بالکل میں وہی بالکل پرانے سستے داموں پر ان کو فروخت کروں گا۔ الحمدللہ فرمانے لگے ان کے جو ان کے دادا جان دردی تھے، دردی سلائی کام کرتے، درزی تھے، سلائی کام کرتے تھے۔ تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ وہ بعض دفعہ کپڑے نے وہ ٹاکی بچ جاتی ہے، ٹاکی والا بچ جاتی ہے، کپڑے سلائی کرتے ہیں تو اس میں کچھ اکثر بچ جاتی ہے، کچھ ٹاکیاں والا بچ جاتی ہے نا، تو جن کا وہ کپڑا سلائی کرتے بس انہیں کی جیب میں وہ ڈال دے، اسی وہ کپڑا سلائی کرنے کے بعد اسی جیب میں وہ ان کی جیب میں وہ ڈال دیتے
تو بالوں سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹاکیوں جیب میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یا اپنے گھر میں چولہے میں جلا لیے کریں، اپنے گھر میں چولہے میں جلا لیے کریں. تو وہ کہیں گے جن کے کپڑے سے ان کے گھر میں چولہا ہے کہ نہیں، ان وہ اپنے چولہے میں جلائیں جا کر میں کیوں جلاؤں جا. یہ ہے ایمانداری. دیکھو مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اس نیک کردار کی وجہ سے چمکتا ہے. خدا خوفی کے جذبے سے، خدا خوفی کے جذبہ ایسا وہ پھر نسلوں کو نوازتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں ہے، راہ گزر ہے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا ہے. اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہر وقت یاد رہا. ہمارے جامع شفیع کے بانی اور مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک انداز سے فرماتے کہ ہم ہر کے بیٹے ہر مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس زمانے میں ابھی پرفتن دو فرمایا اس زمانے میں اللہ میں یہ نہیں پوچھیں کہ تم کتنے نفل لے کر آئے ہو. جو فرائض واجبات ہیں وہ تو خیر ادا کرنی ہے انشاءاللہ. وہ تو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. میں اس زمانے میں یہ نہیں پوچھیں گے تم کہ کتنے نفل لے کر آئے ہو، کتنی نفلی عبادات لے کر آئے ہو. اس زمانے میں اللہ پوچھیں گے کہ ایمان کا ویزا لائے ہو کوئی لایا ہے. ہاں ایمان کا پرمٹ لائے ہو لائے. ہاں یہ پوچھے رہے. ہاں دعا کرتے رہا کریں. اللہ ہم سب کا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے. یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ ہسپتال میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے، اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شیطان مایوسی خیالات ڈالتا ہے. ہمارے نیک افسر ہیں، انہیں کوئی نوکر تھے، نوکر ہیں تو اپنے نوکر کو ترغیب دے رہے کہ آپ بھی نماز پڑھا کریں. اللہ یاذ باللہ واقع سے کہنے لگے ہمیں خدا نے دیا کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں خدا نے دیا کیا ہے نماز پڑھیں. اور پھر وہ افسر تو غصے میں اچھا ایسا کرتا ہوں، یہ تیری آنکھیں باہر نکالتا ہوں اور پھر انہیں قیمت لگاتا ہوں. اللہ یہ سینے سے دل نکالتا ہوں پھر اسی قیمت لگاتا ہوں. ہم سر سے لے کر پیر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. این پریشانی تکلیف میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوتے ہیں. نہ شکریہ کلمہ اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ آ جاتی اونچ نیچ آ جاتی یار. ارم المؤمنین حرم مجان مسجد نبی شریف میں ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے فرما رہے تھے 9 سال تک تو مسجد نبی شریف میں چراغ ہی نہیں تھا یار. تمیم دائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ لا کر رکھا. رات کو اندھیرے میں نماز ہوتی تھی. ارم المؤمنین حرم مجان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. ان دنوں میں ہمارے ان حجرات مبارکہ میں چراغ نہیں تھے یار، رات اندھیرا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے جاتے تو پھر اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ فرماتے اور میں اپنے پیر سمیٹ لیتی یا اللہ، اور پھر آپ سجدہ فرما لیتے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی ہم راستے میں ہیں اور ہاں یہ منزل نہیں راہ گزرے. ہاں قدم قدم پر ہمیں یاد آ جاتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. وہ
قرآن پاک میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، یہ آسمان آپ دیکھ لیں، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے کتنی بڑی چھت کھڑی کر رکھی ہے۔ ہم یہاں چھوٹی سی عمارت بنائے، درمیان میں کتنے ستون لگاتے ہیں، کتنی دیواریں لگاتے ہیں، اور آسمان بغیر ستون کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اپنی ماہن کچھ نہیں ہے دنیا کی، رات اور دن کے بدلنے میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا نظام ہے۔ وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ قبضہ قدرت میں ہے، اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ سورج کے طلوع اور غروب کے لیے جو اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے، کبھی ایک سیکنڈ میں فرق نہیں آیا، آپ دیکھ لیں۔ یہ رب کا نظام ہے، بندوں کا نظام اس میں جھول ہی جھول ہے، اس میں کمزوری آکنا، جتنے مرضی وقت مقرر کر لیں، کبھی گھنٹہ لیٹ، کبھی 2 گھنٹے لیٹ، کبھی فلائٹ ہی منسوخ کرنا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے ہیں۔ اللہ ہے ہمارا قربانی کا انشاءاللہ اپنی ہمت کے مطابق، مجھے امید ہے سبھی کرتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، حسب توفیق ہے اللہ تعالیٰ، اور اس میں خیال رکھا جائے الحمدللہ۔ آگے اور بھی تھا کچھ مضمون تھا، لیکن چلو انشاءاللہ دکھانا پڑنا۔ چلو ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اتنی کافی بتی میں خل گئی ہوئی ہے، لائٹ گئی ہے، چلو پھر انشاءاللہ بھائی کچھ ایسی۔ ہاں جزاک اللہ، چلو اب بھائی اذان دیں، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بہت انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ بھائی، چلو بھائی جزاک اللہ۔